بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. لوگوں کو ہم جیسے لوگوں سے زیادہ امیدیں ہیں، اس لیے کہ اگر اس ٹاپک کے اوپر ہم لوگ تقریر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ معزز صاحب کرام، تعلیمات آل محمد اور ہم سورہ آل عمران کی 164 آیت ہے. سورہ آل عمران کہ ہم نے رسول بھیجا تمہارے درمیان تمہیں میں سے، وہ تمہارے نفس کو طاہر کرتا ہے، تمہیں پاکیزہ پاکیزہ تمہاری تربیت کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی امام آئے، ان کا مقصد ہی بتانے کا کہ انسان کو علم اور تربیت دے. سب سے زیادہ قرآن مجید نے اگر زور دیا ہے، آل محمد نے اگر زور دیا ہے تو وہ علم کی سب سے زیادہ اگر زور دیا ہے آل محمد نے تو علم کے اوپر دیا ہے. آپ غور کریں کہ جس چیز کے اوپر آل محمد نے سب سے زیادہ زور دیا ہے اسی چیز سے ہم سب دور ہو رہے ہیں. علم کے اوپر اتنا زور ہے کہ رسول اسلام نے یہاں تک کہہ دیا مہد اللہ ہے، علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لہر تک. کیا قربان جاؤں رسول اسلام کے اوپر کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر تک. ماں کی آغوش سے آپ دیکھیں، ماں کی آغوش سے قبر تک علم حاصل کرو. یعنی بچہ اگر ماں کی آغوش میں آ جائے تو رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ پھر علم دو. دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ بچہ ہے، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ بچہ ہے، لیکن یہ بچہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے. اسے علم دو، اسے علم دو. بھائی دیکھیے، میں نے تو مسلسل اس بات کے اوپر میں زور دے رہا ہوں اور میں تقریر کر رہا ہوں کہ اسلام کو آل محمد کو کہتے ہیں کہ تربیت کا سلسلہ تو بطن مادری سے، تربیت کا سلسلہ بطن مادر سے. دنیا کے جتنے بھی اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں پہلے علم پھر تربیت. آل محمد کہتے ہیں نہیں، قرآن کہتا ہے نہیں، پہلے تربیت پھر علم. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. پہلے تزکیہ نفس ہے، بھائی صاحبان علم فرمایا، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم. تو تربیت کا تعلق بطن مادر سے، لیکن رسول فرما رہے ہیں جیسے ہی بچہ، بھائی صاحبان علم نشیب فرمایا پوری توجہ، جیسے ہی بچہ ماں کی آغوش میں آ جائے تو اسے علم دے دو، علم دے دو. اب علم کس طرح پہنچتا ہے بچے تک؟ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور فوراً ہی اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت جو ہوتی ہے، علم ہے جو پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ علم ہے. بے شک دنیا پریشان ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوا اور کان میں یہ اذان اور یہ اقامت یہ کیا ہے. آل محمد فرما رہے ہیں مہد اللہ، علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے. بچہ جیسے ہی ماں کی آغوش میں آ جائے، یہ مدرسہ ہے، یہ آغوش ہے مادر. علم دو، یہ اذان، یہ اقامت، یہ علم ہے. قربان جاؤ خدا کی قسم، ذرا غور تو کریں، یہ علم ہے جو بچے تک پہنچ رہا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں، آپ یہ سنتے رہتے ہیں لیکن عجیب آپ دیکھیں گفتگو ہے کہ قبر تک. دیکھیے یہ علم کی اہمیت کو دیکھیں، قبر تک. اچھا جب انسان مر گیا پھر قبر تک انسان کب جائے گا؟ بھائی میں کیا کر رہا ہوں، صاحبہ نے مجھے بتایا بھائی قبر تک کیا کرے؟ علم حاصل کرو. بھائی دیکھیے اجاز صاحب، علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر تک. تو قبر تک انسان کب جائے گا؟ جب مر جائے گا. اچھا جیسے انسان مر گیا
تو دنیا یہ کہتی ہے کہ ان کا چیپٹر اب کلوز ہو گیا، اور گھر والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابا اس دنیا سے چلے گئے، لہذا جس بستر پہ وہ سوتے تھے، جس تخت کے اوپر وہ سوتے تھے، وہ تخت نہیں، تخت کیا ہوتا ہے، چونکہ باپ کی یہ نشانی تھی جس پہ وہ سوتے تھے، لہذا اسے بھی باہر کر دیا۔ اچھا عجیب بات ہے، باپ کی چھوڑی ہوئی دولت کو باہر نہیں کیا، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات۔ باپ کی بستر کو کیا بھائی، تو چونکہ باپ کی یاد جو ہے وہ چونکہ بستر ہے اور اسی پہ سوتے تھے اور اسی پر جو ہے، معزز سامعین کرام آپ دیکھیں خدا کی قسم انسان جو ہے، آپ ذرا غور کریں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بے پناہ دولت کماتے ہیں، بے پناہ حاصل کرتے ہیں، تنخواہ اگر ان کی 50,000 ہے تو خرچ ان کا 2 لاکھ روپے ہے، تو یہ جو 1.5 لاکھ روپے ہیں یہ وہ حلال کی کمائی نہیں، لیکن وہ اس لیے کماتے ہیں تاکہ ان کی نسل جو ہے، نسل آرام کرے۔ آپ دیکھیں دنیا کا سب سے بیوقوف باپ میں اسے سمجھتا ہوں جو اپنی فکر نہیں کرتا آخرت کی، اپنے آخرت کی فکر نہیں کرتا، بچوں کے مستقبل کی فکر کرتا۔ سب آپ دیکھیں دولت اس لیے جمع کر رہا ہے، اچھا کبھی کبھی اپنے بچوں کو کہتا بھی ہے تاکہ بچے بھی اسی جملوں کے اوپر بگڑ جاتے ہیں کہ بیٹا فکر مت کرو، میں نے تمہارے لیے اتنا رکھ دیا ہے کہ تمہاری اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ جانتے ہیں، آپ غور کریں کہ امام فرماتے ہیں کہ جب وقت نزا انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے، بہت غور سے سنیں، جب جانے لگتا ہے تو 3 چیزیں مخصوص شکل میں آتی ہیں، مال، اولاد اور عمل صالح۔ کیا بات، 3 چیزیں مخصوص شکل میں، بس انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، اور اب ظاہر بات ہے دیکھیے جس نے دولت بہت جمع کی ہوتی ہے اس کی موت جو ہے اسے بہت پرابلم کرتی ہے، اس لیے کہ اس کو فکر دولت کی رہتی ہے کہ میں نے اتنا کمایا ہے اور بتائیے میں جا رہا ہوں تو وہ کیا ہوگا۔ آپ غور فرما رہے ہیں خدا کی قسم، تو مخصوص شکل میں امام مولا کرام فرماتے ہیں مخصوص شکل میں 3 چیزیں آتی ہیں، مال، تو اب مال جو ہے وہ جب سامنے اس کے ہوتا ہے وقت نظر بس دنیا سے وہ جا رہا ہے تو وہ مال سے کہتا ہے اے مال میں نے تجھ سے کتنی محبت کی، ہمیشہ تجھے سینے سے لگا کے رکھا، اور میں نے کہاں سے ادھر ادھر سے میں نے مال اکٹھا کیا، تو اے مال اب میرا آخری وقت ہے، تو میرا کیا ساتھ دے گا، ہمارا ساتھ کیا دے گی؟ تو مال کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں، بس اتنا کر سکتا ہوں کہ میں کفن کے برابر آپ کو کپڑے دے سکتا ہوں۔ کمایا کروڑوں میں، کیا بات ہے، آپ دیکھیں مال کیا کہہ رہا ہے کہ کفن کے برابر کپڑے دے سکتا ہوں۔ اب وہ اولاد، امام فرماتے ہیں اولاد مخصوص شکل میں، تو وہ کہتا ہے کہ بیٹے یہ جتنا بھی میں نے حاصل کیا ادھر ادھر سے، اور حد تو یہ ہے کہ میں نے وقت کی بھی زمین بیچ دی تیری محبت میں، سبحان اللہ، تو یہ سب تو تمہارے لیے بیٹا کیا، پڑوس کی زمین خالی پڑی ہوئی تھی کسی مومنہ کی، میں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور بیٹا تیری محبت میں، تو یہ سب تو کیا تیری محبت ہے، میں کیا محبت ہے بابا۔ تو بیٹا یہ بتا کہ تو میرے لیے اب کیا کرے گا، تو وہ بیٹا کہتا میں کیا کروں گا ابا، یہاں سے اٹھاؤں گا اور قبر میں رکھ دوں گا، تو کہا سب کچھ میں نے تیرے لیے حاصل کیا اور بس، اس سے زیادہ نہیں کچھ نہیں، تو وہ عمل صالح جو اس نے اپنی زندگی میں ایک دو اچھے کام کیے وہ مخصوص شکل میں، تو کہتا ہے یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا کرو، کہا ہم ہی ہیں جو تمہارے ساتھ قبر میں ملیں گے۔ سبحان اللہ، معزز سامعین کرام غور فرمایا آپ نے، عمل، آپ کا عمل خیر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا ساتھی ہے، تو آپ اپنے لیے وہ کام کریں جو آخرت آپ کی سوال ہے، بس معزز صاحب پوری توجہ سے سنیں، تو انسان علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر تک، اچھا جب انسان مر گیا تو پھر علم کیا حاصل کرے گا، قربان جاؤ خدا کی قسم، اسی لیے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، علی ہیں، کیا بات ہے خدا کی قسم، قابل تک علم دو، مالک انسان مر گیا تو پھر علم،
یا رسول اللہ پھر علم کیسے دے؟ نہیں، میرا چاہنے والا ہے تو اسے علم دو، علم دو میرے مولا، آل محمد علم کیسے دے؟ کہا دیکھو جب قبر میں جائے نا تو اس کے بازو کو پکڑ کر کہو اسمع فہم، اس کے بازو کو پکڑ کے کہو اسمع فہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، اور اس کے بعد کہو کہ تیرا خدا کون، تیری کتاب کون، تیرا امام کون۔ یہ علم ہے جو قبر میں بھی پہنچا۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ علم ہے جو قبر میں بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ صلوات محمد معزز سامعین کرام، آپ دیکھیں کہ آغوش مادر میں علم حاصل کرو، تعلیمات محمد، تعلیمات آل محمد یہ ہے کہ اس طرح پرورش اپنے بچوں کی کرو کہ دنیا دیکھ کے کہے یہ حسینی ہے، یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے۔ آل محمد کے چاہنے والوں کی پہچان کردار سے ہے، عمل سے ہے۔ خدا کی قسم، پاکیزہ تربیت جو ہے وہ انسان کے چہرے کے اوپر آ جاتی ہے، بے شک، جس طرح علم سے چہرے روشن ہو جائے سکتے ہیں۔ اور آل محمد کا چاہنے والا آپ دیکھیں علم کے اوپر کتنا تعلیمات آل محمد یہی ہے کہ علم، اپنے بچوں کی تربیت اور علم۔ میں نے کیا کہا تھا کہ قرآن نے جہاں جہاں علم اور تربیت کی بات کی ہے تو پہلے کہا تربیت، پھر کہا علم۔ اب یاد رکھیں معزز سامعین کرام، جہاں جہاں میں نے 3 مجلسوں میں مسلسل یہ بات کی، جہاں جہاں قرآن نے علم کی بات کی ہے، طاقت کی بات کی ہے، وہیں علم کی بھی بات کی ہے۔ آپ غور فرمائیں، علم بھائی اسلام نے کتنا زور دیا ہے، آل محمد نے کتنا زور دیا ہے کہ علم حاصل کرو۔ آپ دیکھیں کہ سورہ رحمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے قرآن کا علم دیا اور انسان کو پیدا کیا۔ اچھا آپ غور کر رہے ہیں کہ اللہ نے علم قرآن پہلے ہے اور انسان کو سب بعد میں کر رہا ہے۔ کیا دیکھیں آل محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، قربان جاؤ خدا کی قسم، رحمان نے قرآن کا علم دیا، انسان کو خلق کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ایسا ہے اس کائنات میں، سبحان اللہ، کیا خدا کی قسم جس کے پاس علم پہلے آ چکا تھا، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے آ چکا تھا۔ بے شک، بھائی پوری تاریخ اٹھا کے ہم نے دیکھ لی، کوئی نہیں ملا سوائے ابو طالب کے علاقے، واہ، سبحان اللہ، واہ، سوائے۔ اسی لیے بے شک، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ میں اکثر اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ علی کا چاہنے والا کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، یہ یاد ہے، علی کا چاہنے والا جاہل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جہاں علم ہے وہی معرفت ہے، اور جہاں معرفت ہے وہی محبت ہے۔ بے شک، آپ دیکھیں سوائے ابو طالب بلال کے علم قرآن، کیا خدا کی قسم آپ دیکھیں، میں پہلی مجلس میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب عرب کی عورتوں نے یہ دیکھا کہ محمد کے احترام میں فاطمہ بنت اسد اٹھ رہی ہیں، تو عورتوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ چچی ہیں، آپ نے پالا ہے، رشتے میں بزرگ ہیں، اور آپ اپنے بھتیجے کو محمد کو دیکھ کر آپ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا بھائی مولا مجمع پوری توجہ، میں خود نہیں کھڑی ہوتی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں کھڑی ہوتی، پھر تو کہا بطن میں جو میرے بچہ ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں احترام محمد میں کھڑی ہو جاؤں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، احترام محمد میں کھڑی ہو جاؤں۔ تو بھائی میں نے واقعہ بیان کرتے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عورتوں نے یہ واقعی آزما لیتے ہیں، عورتیں بیٹھ گئی دستائیں طرف دفاعی طرف، سبحان اللہ، واہ واہ، رکنے لگی، عورتوں نے روکا، ایک جھٹکا دیا، ظاہری طرف گری عورتیں، دوسرا واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، احترام محمد میں فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی۔ تو یہ طاقت فاطمہ بنت اسد کی نہیں تھی، بے شک، سبحان اللہ، یعنی رحمت مادر سے علی یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی شے محمد کے احترام میں حائل ہوگی علی اسے گرا دے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
ہاں بھائی بطن مادر میں علی خوشبو رسالت کی وہ محسوس کرتے تھے، اور اس کے بعد کہا کہ مادر گرامی جائے ولادت کعبہ ہے، کائنات میں سن تو ہر بچہ سکتا ہے بطن مادر میں، ہر بچہ کائنات میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ماں کی بطن میں سن سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے یہ بات کہی کہ بچہ سب سے پہلے سنتا ہے۔ کل انشاءاللہ آخری تقریر ہے اس 542 کی، انشاءاللہ آپ وقت پہ آئے تو بہت ہی تفصیل سے میں گفتگو کروں گا۔ تو بچہ سنتا ہے، وہ محسوس نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، لیکن سن سکتا ہے۔ قربان جاؤ وہ ذات علی کی ہے جو خوشبو رسالت کی بو بھی محسوس کر رہے ہیں اور ماں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ بھائی جائے ولادت کعبہ ہے، کعبے میں ولادت ہوئی، فاطمہ بنت اسد لے کر آئیں، کیا بات ہے خدا کی قسم۔ رسول اسلام نے چچی کو سلام کیا، جواب تو دیا لیکن خاموش۔ کہا چچی جان بات کیا ہے؟ کہا بچے میں 3 علامتیں ہوتی ہیں زندہ، آنکھیں کھولتا ہے، کیا بات ہے، دودھ پیتا ہے، روتا ہے، لیکن یہ بچہ نہ رویا نہ آنکھیں کھولی، کیا خدا کی قسم، نہ دودھ پیا۔ کہا چچی جان یہ دنیا تو زندگی دینے کے لیے آیا ہے، آپ زندہ رہنے کی علامتیں پوچھ رہے ہیں، آپ میری گود میں دیں، گود میں آئے، آنکھیں کھول دی، کیا بات ہے، آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھولی، چہرے رسالت کے اوپر نظر ڈالی، کیا بات ہے۔ آپ دیکھیں یا علی تم روئے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ روتا کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر میں پیدا ہوا اس گھر میں تاپوں کے اوپر جھوٹے خدا رکھے ہوئے، جھوٹے خدا رکھے ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کیسے ہوتا، کیا آپ دیکھیں یہ جھوٹے خدا تھے، میں نے آنکھیں نہیں کھولی کہ یہ بت رکھے ہوئے ہیں، یہ خدا رکھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے آنکھیں نہیں کھولی، میں رویا اس لیے نہیں کہ رسول اللہ میں روتا کیوں، میں تو زندگی دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کا جانشین بن کے آیا ہوں، آپ کا وسیع بن کر آیا ہوں۔ غذا کی بات ہے تو غذا کا انتظام آپ کریں گے، اس لیے کہ گواہ آپ کا بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ باتیں ہوتی رہی، اس کے بعد کہا کہ یار اب آپ دیکھیں، میں نے کیا کہا، دیکھیں یہ علم ہے، آل محمد بتا رہے ہیں۔ کہا یار اب دیکھیں مولا کہنا سے فرمائیں کہ یا رسول اللہ کیا سناؤں، کیا سناؤں، ضرور سناؤ، ضرور کی تلاوت کرو، آیت کی تلاوت کرو، انجیل کی۔ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں تو جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ محمد کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا میرا بھائی ظہور کی تلاوت کر رہا ہے لیکن داؤد سے بہتر۔ سبحان اللہ۔ کہا محمد اب کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا میرا بھائی توریت کی تلاوت کر رہا ہے لیکن عیسیٰ سے بہتر، بہتر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے جناب فاطمہ بنت اسد بالکل اب کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا انجیل کی تلاوت کر رہا ہے لیکن عیسیٰ سے بہتر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چچی جان خدا کی قسم میرا بھائی قرآن کی، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، قرآن کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی صاحبہ نے تشریف فرمایا، اس کے بعد ایک جملہ دیکھیے اعتراض کرنے والوں نے یہاں بھی اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی پیدا ہوتے ہی بولنے لگے، کہیں بچہ پیدا ہوتے ہی بولتا ہے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دشمنی علی میں اتنے اندھے مت ہو جاؤ بغض علی میں کہ احترام محمد کا دامن چھوٹ جائے۔ سبحان اللہ، بے شک، اس لیے کہ جن ہاتھوں پہ علی بول رہے ہیں ان ہاتھوں پہ تو پتھر بولتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ فرمایا ہاتھوں پہ کہ یا علی تم نے تلاوت کا حق ادا کر دیا، تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ اچھا میں نے ہسٹری میں بہت دیکھا، بڑے بڑے قاری قرآن تھے، مفسر قرآن تھے، تو میں نے ڈھونڈا کہ بھئی ایسے ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے حافظ تھے، لیکن کسی سے رسول نے یہ نہیں کہا، صحابی تھے کہ تم نے تلاوت کا حق ادا کیا، کیا بات ہے۔ لیکن مولا کائنات سے فرمانا یا علی تم نے تلاوت کا حق ادا کر دیا، تلاوت کا حق ادا کر دیا، تلاوت کا کسی نے نہیں۔ کیوں کہا یہ جملہ؟ تو دیکھیے ماشاءاللہ تو شورا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اپنا، لیکن ہر علاقے میں میں نے دیکھا کہ
दुनिया में कहीं भी फरशता बिछती है, और अगर उर्दू में के जानने वाले लोग बैठे तो मीर अनीस खुदा सुबहान का कलाम पढ़ा जाता है। भाई बहुत सारे लोगों ने कलाम पढ़े मीर अनीस के, लेकिन मरसिए का आप देखो, लेकिन मरसिए का हक जो है वो अदा नहीं हो सकता, अदा नहीं हो सकता। बहुत लोगों ने मरसिए पढ़े, लेकिन जब मीर अनीस ने खुद मरसिया पढ़ा तो पूरी दुनिया कह उठी कि मरसिए का हक अदा हो गया। मीर अनीस के बारे में तो अदीबों ने ये लिखा है कि मीर अनीस को लोग सिर्फ सुनने नहीं जाते थे, देखने भी जाते थे, देखने भी। वो पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि ऐसा लगता था कि करबला की जन निगाहों के सामने। और एक बनारस के सिलसिले में, करारा हाउस के सिलसिले में मैंने सुना कि जब वो पढ़ रहे थे और नीचे की तरफ उन्होंने कहा वो देखो नीचे शेर तराई में आ गया, अंदाज ऐसा था कि पूरा मजमा उठ के दरिया की तरफ देख रहा। तो ये मीर अनीस थे। लेकिन जब मीर अनीस ने पढ़ा, भाई सबने पढ़ा, लेकिन हक अदा नहीं हुआ मरसिए का, भाई पूरी तवज्जो। लेकिन जब मीर अनीस ने पढ़ा तो पूरी दुनिया ने ये लिखा और कहा कि मरसिए का हक अदा हो गया। क्यों? इसलिए कि कलाम भी अनीस का, ज़बान भी अनीस की। पता चला कि जिसकी ज़बान है और अगर उसी का कलाम भी है तो हक अदा हो सकता है। अली ने पढ़ा क्या? कलामुल्लाह, अली की ज़बान लिसानुल्लाह। तो जब कलामुल्लाह लिसानुल्लाह से जारी हुआ तो हक के तिलावत तिलावत का हक अदा हो गया। गुफ्तगू होती रही, अब आप देखिए तिलावत का हक अदा हो गया। आए और झूले में घर पे अली को रखा। अच्छा, अब आप देखिए हिस्ट्री भी खूब है। अब अबू तालिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ है ना, तो सब के सब चले कि अबू तालिब इतने बड़े घर में फर्जंद आया है, तो अबू जहल भी चला। रिश्तेदार था ना, बात समझिए, रिश्तेदारों को देख के कभी मुतासिर मत होइएगा कि ये फला के रिश्तेदार हैं। मुतासिर होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार थे। अबू जहल भी चला। अबू जहल देखिए सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ये भी बताई गई है कि आखिर अच्छा इन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या था। अबू जहल ये सब चौधरी थे, ये सब अपने इलाके के, तो ये भी चला। तो इसका तरीका ये था कि ये देखिए ये बाकायदा तौर पर उस दौर का आप समझ लीजिए कि बड़ा मौलवी था, इसलिए कि इसका काम ये था कि बुतों के कदमों के नीचे की खाक को सूरमा बनाता था और सूरमेदानी में रखता था, और जो बच्चा पैदा होता था तो आंखों में सूरमे की तरह लगा देता था ताकि बच्चा हमेशा बुत का एहतराम करता रहे, बुतों का एहतराम करता रहे। बस मैं क्या कह रहा हूं, तो उसका तरीका ये था। तो लोग उसे पैसा दे दिया करते थे। ऐसा नहीं है कि ये याद रखिएगा, आप ये ना समझिए कि मजहबी काम बहुत सारे अफराद जो हैं वो फी सबीलिल्लाह करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है, अबू जहल ये सब चीजें अबू जहल ने शुरू कर दी थी। मजहबी तो अबू जहल ने जो है वो, बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे ऐसे जान रहे ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अबू जहल जो है वो चला सूरमेदानी जो है उसने चांदी की बनवाई, इसलिए कि बहुत बड़े घर में सैयदुल अरब अमीरुल अरब के बेटा हुआ है, अबू तालिब का बेटा है ना, तो सूरमेदानी वो लकड़ी की कीमत अच्छी मिलेगी, पैसा अच्छा मिलेगा, तो एहतमाम से गया, पैसा अच्छा मिलेगा। तो अब जो वो पहुंचा तो जाहिर सी बात है मजमा था, लोग आ रहे थे मुबारकबाद देने के लिए, तो दरवाजे पर ही रसूल इस्लाम खड़े थे और जनाब अबू तालिब खड़े थे। तो इतने में अबू जहल जैसे ही आए वो समझ गए कि किस लिए आया है, तो जैसे ही आया तो कहा कि उसने अबू तालिब मुबारक हो, सुना बेटा पैदा हुआ, फिर रसूल को सुना कि तुम्हारा भाई आया है मोहम्मद, मुबारक हो।
रसूल इस्लाम मुस्कुरा रहे थे इसलिए कि रैप का इल्म रखते हैं ना मोहम्मद, हाँ वो जानते हैं भी क्या होने वाला है। अच्छा, इधर उसने कहा कि तो तुम लोग तो समझ ही रहे हो हम क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा जी जी जी। तो चूंकि मोहम्मद, मुझसे जिंदगी में एक ही गलती हुई थी और वो ये हुई कि तुम्हारी आंखों में हमने बुतों के कदमों के खाक को सूरमा बनाकर नहीं लगाया, जिसकी वजह से तुम मेरे खुदाओं को बुरा कहते हो। लेकिन अब ये मैं गलती नहीं करूंगा। तो रसूल इस्लाम ने कहा कि आप जानिए वो जाने वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पूरी तवज्जो। सुभान अल्लाह। जैसे ही अबू जहल इधर चला वैसे ही नबी ने वसी को इशारा किया कि ये तुम्हारा पहला शिकार है। हाँ हाँ क्या बात है। आप देखिए तारीख में खूब लिखा है कि जैसे ही करीब पहुंचा उसने कपड़ा हटाया कर देखा, देखने के बाद कहा अरे क्या फर्जंद है। अब जानते हैं ना अबू तालिब भी कि क्या होने वाला है। रसूल मोहम्मद को पता है ना। अब जैसे ही शादी के सूर में डाली तीली से मैं सूरमा लिया और जैसे ही उसने एक हाथ से पलकों को हटा के जैसे ही लगाना चाहा तो वो देखने लगा कि बच्चा है लेकिन इसके हाथ में जुम्बिश क्यों हो रही है। बस इतना लिखा और ज्यादा इसमें हिस्ट्री में नहीं, बस इतना है कि एक जोर का तमाचा चेहरे पे पड़ा। अबू इधर गिरा जहल वाह सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मिलजुल बाबा तो बलंद सलाम आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत से सामने किराम मैं कहना क्या चाहता हूं कि इधर अली ने आते ही दुनिया में दस्ते रिसालत पे कुरान की तिलावत की। ये है इल्म। क्या बात है। झूले में रखा अजदर को दो टुकड़े कर दिया। ये है ताकत। अरे क्या करें। कुरान कहता है पहले इल्म फिर ताकत। अरे क्या करें। पहले इल्म फिर ताकत। भाई कुरान ने बनी इसराइल सूरह आले इमरान की आप जब 286 और 87 आयतें देखेंगे तो उसमें बहुत तफसील है कि बनी इस्राइल ने अपने नबी से ये बात कही कि ये बादशाह जालूत जो है बहुत जालिम है, हमारे लिए कोई सरदार मुकर्रर कर दिए जिसके साथ हम लोग मातहत रह के जंग करें इस जालिम से। तो उसने कहा, नबी ने कहा कि तुम्हारा मैसेज हम अल्लाह के सामने रखेंगे। देखिए नबी बताना ये चाहता है कि वसी जो है भाई सरदार का इंतखाब नबी नहीं करता। तो वहां से जब मैसेज आया तो नबी ने कहा कि तुम्हारे लिए तालूत को अल्लाह ने मुकर्रर किया। तो उन लोगों ने कहा कि तालूत तो फकीर है, ये जान कुछ नहीं बोरियों पे बैठता है, तो आप उसे सरदार बना रहे। तो जो कुरान ने जो लिखा, कुरान ने क्या लिखा, पूरी तवज्जो। कुरान ने कहा कि नबी ने ये बात कही कि तालूत को इसलिए सरदार मुकर्रर किया है कि उसके पास दो चीजें हैं, इल्म और ताकत। इल्म और ताकत। तो जहां इल्म और ताकत हो वहां सरदार का इंतखाब होता है, अल्लाह सरदार का इंतखाब। तो जब कायनात के सरदार का इंतखाब हो वाह सुभान अल्लाह। तो इंतखाब इल्म और ताकत के। भाई मैं क्या कह रहा हूं, अब बात समझ में आई कि अली ने आते ही कुरान की तिलावत की। ये है इल्म। कल अजदर को दो टुकड़े कर दिया। ये है ताकत। क्या मोहम्मद व आले मुहम्मद। बस मुआज़िज़ सामने किराम इल्म हासिल करो। तालीमात आले मोहम्मद यही है कि हम इल्म के जरिए पहचानते हैं। याद रखिए कोई भी सहाबी आपको जाहिल नहीं, और अगर जाहिल होता तो वो सहाबी नहीं होता। ये आप जो सुनते रहते हैं कि हुसैन के साथ 72 थे, सिर्फ 72, सिर्फ नहीं, ये सबसे बड़ी तादाद थी, सबसे बड़ी। जनाब आदम से लेकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक की तारीख उठा के देख लीजिए, इतनी बड़ी तादाद में किसी के साथ अफराद असहाब थे ही नहीं
जब मौत उनके सामने खड़ी हो। बेशक भागे लोग, वाह वाह, ये सबसे बड़ी तादाद है बेशक सुभान अल्लाह, जो हुसैन के साथ है। बेशक बेशक सब आलिम, सब, इसलिए कि अगर आलिम नहीं होते, इल्म नहीं होता, तो मारिफत ही नहीं होती इमाम की। वहाँ रुकते ही नहीं वो, सुभान अल्लाह, इमाम की मारिफत के लिए इल्म का होना जरूरी है। जाहिल कैसे मारिफत होगी? बेशक सुभान अल्लाह, भाई जाहिल की इबादत में और आलिम की इबादत में इसीलिए तो फर्क है। जाहिल इबादत तो करता है लेकिन मारिफत नहीं रखता, सुभान अल्लाह, लेकिन जब आलिम इबादत करता है तो मारिफत के साथ करता है। इसलिए इल्म का होना, मैं तो अक्सर उन नौजवानों को कहता हूँ कि देखो इल्म हासिल करो ताकि तुम्हारी दुनिया सवर जाए, लेकिन इल्म इसलिए भी हासिल करो ताकि तुम्हें मारिफत इलाही हो जाए, मारिफत आले मोहम्मद हो जाए। बेशक इसलिए कि अगर इल्म नहीं है तो फिर मारिफत नहीं, अगर मारिफत नहीं है तो फिर मोहब्बत नहीं। तीन चीजें हैं, जानना, पहचानना, मानना। जानने को इल्म कहते हैं, पहचानने को मारिफत कहते हैं, मानने को मोहब्बत कहते हैं। मौजूद सामने किराम, हमारे लिए ये जरूरी है, हम ये दरसगाह है, ये मजालिस जो है, खुदा की कसम, मैंने कल की मजलिस में ये बात जरूर देखी है कि आज कौम हमारी कहाँ जाए। आज तालीमात आले मोहम्मद से हम दूर होते चले जाते हैं। आप देखिए 100 साल की तारीख उठा के देख लीजिए, ये जितने भी आसार नजर आ रहे हैं ये 200 साल के हैं। क्या इस कौम ने तरक्की की? जो हमारे आले मोहम्मद के चाहने वाले जो छोड़ के गए, हम पूरी दुनिया को 200 साल से वही दिखा रहे हैं। और दिखा क्या रहे हैं? अगर 5000 मस्जिदें यहाँ थी तो शायद 500 मस्जिदें हैं। तो जो कौम मस्जिदों को खा जाए, इमाम बारगाह को नहीं बख्शे, क्या कहना? खुदा की कसम, ये मुसलमान ज़वाल की तरफ इसलिए है कि उसने तालीमात आले मोहम्मद से दूरी इख्तियार की। हम खुद आप देखें कि हुसैन के असहाब हैं, हुसैन के साथ जितने भी हैं सब मारिफत की उस मंजिल में हैं। मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि 10 मुहर्रम की वो तारीख है कि जहां भी कायनात के किसी भी कोने में अगर हुसैन की मारिफत रखने वाला होता तो वो करबला जाएगा, और जो भी जहां भी थे वो हुसैन के साथ आ गए। ऐसा नहीं है कि मदीने के ही चंद लोग और करीब के लोग ही हुसैन के साथ करबला की तरफ आए। काले भी हैं, गोरे भी हैं, सगीर भी हैं, कबीर भी हैं, 80 साल के बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें, ये सब बताइए। हर आप देखें इस शोबे की नुमाइंदगी हो रही है, हर सिंह की नुमाइंदगी हो रही है। कई भाई मुख्तलिफ ज़बान के लोग थे जो हुसैन के साथ थे, मुख्तलिफ मजहब के लोग भी थे जो हुसैन के साथ आ गए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें हुसैन की मारिफत हो गई। और मारिफत इसलिए हुई कि उनके पास इल्म था। मैं अक्सर देखिए, कल भी मैंने ये बात कही थी कि जादूगर बैठे हुए थे और खुदा कह रहे थे फिरौन को, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि सारे सांप असा के अंदर आ गए तो समझ गए कि हक आ गए। कैसे पहचाना उन्होंने? अपने इल्म से पहचाना। वो जानते थे कि अगर असा के अंदर इतने सांप चले गए तो इसका मतलब ये है कि हक ये है। तो अपने इल्म से पहचाना। याद रखिएगा, हम अपने इमाम को कैसे पहचानेंगे जब वो आएंगे? आपने गौर किया, इमाम ज़माना को हम कैसे पहचानेंगे अगर इल्म ही नहीं होगा? आप याद रखिए, जिन्हें आप बेदीन और बहके हुए कहते हैं और जो अफराद इल्म रखते हैं, आप बाद में लब्बैक कहते हुए पहुंचेंगे, वो अपने इल्म से पहचान लेंगे कि हाँ आज हमारा हुसैन मदीने को जो जब अलविदा कहने लगे तो जो मारिफत रखते थे
انہوں نے کہا جہاں حق ہے وہیں حق ہے. حسین نے اچھا یہ آپ غور کریں کہ حسین مدینے کو الوداع کہے. کون نہیں تھا دنیا میں جو حسین کو نہیں جانتا تھا؟ کون نہیں؟ جناب خدیجہ کے ہزاروں تو آفس تھے بزنس کی. اگر آپ بات کریں رسول اسلام کا نام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. رحمت للعالمین تھے. علی کی بہادری اور علی کی سخاوت اور علی کے علم کے چرچے پوری دنیا میں ہو رہے تھے. شہزادی فاطمہ کے بارے میں تو علماء نجران نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم 4 چہروں پہ نور دیکھ رہے ہیں، 5واں چہرہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ انہیں سورج نے بھی نہیں دیکھا. بعد میں انہیں پتا چلا کہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے. اور فرمایا تو معزز سامعین کرام کون نہیں جانتا تھا کہ یہ حسین؟ سب جانتے تھے. تو جب حسین کربلا کے لیے نکلے تو کیا چند افراد تھے جو حسین کے قریب آئے؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے. ایک وجہ یہ تھی سب سے بڑی کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ عباس دلاور صاحب ہیں، علی اکبر صاحب ہیں، قاسم صاحب ہیں. حسین خود اتنے بہادر کہ اگر جنگ ہوئی تو پھر حکومت حسین کے پاس ہے. تو اس لیے بھی لوگ چلے. لیکن حسین نے سب کو کہا نہیں، انہیں روک دیا. کیوں روک دیا؟ اس لیے کہ وہ ساتھ آ تو رہے تھے لیکن انہیں حسین کی معرفت نہیں تھی. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر حسین کو ضرورت تھی کربلا میں تو انہیں روکا کیوں؟ اور اگر ضرورت نہیں تھی تو پھر حبیب ابن مغالب کو خط لکھ کر بلایا. بے شک سوال. آپ یاد رکھیں قیامت تک کربلا کی سرزمین دنیا کو بتانے والی تھی کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. تو حسین شہادت کے لیے یعنی گواہی دے رہے تھے، شہادت دے رہے تھے. کس بات کی؟ اللہ کے مالک الملک ہونے کہ اگر کوئی خدا ہے تو بس تم. بس گفتگو تمام. عزادارو حسین کربلا سے میں پہنچے ہیں، مدینے سے چلے. تو آپ ذرا غور کریں کہ ساتھ ہیں جناب یزید. آپ غور کریں کہ جب امام چلے ہیں مدینے سے تو جناب علی اصغر کی عمر جو ہے وہ تقریباً 10 یا 11 دن کی. یعنی کہ یہ وہ حسین کا لاڈلا ہے، یہ وہ اصغر ہے جس کی پوری زندگی سفر میں صاحب اولاد ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ حسین کو انتظار ہی کے لیے اصغر آ جائیں تو ہم کربلا کے لیے. ورنہ یہ سفر تو پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن انتظار تھا. آپ غور کریں کہ وہی جناب سکینہ کو ساتھ میں جناب سکینہ، لیکن ایک بیٹی وہ مدینے میں سو گئی. آپ صاحب اولاد ہیں، بہت روئیں گے آپ ذرا غور کریں کہ گھر میں جو مریض ہوتا ہے پورے گھر والے میری ماں بہنوں سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو مریض سے کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مریض ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ حسین مدینے میں کسے چھوڑ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سغرا کو چھوڑ رہے ہیں. سغرا جو مریض ہے، بیمار ہے سغرا بیمار ہے. تو جب جناب سغرا کو پتا چلا کہ سب جا رہے ہیں اور بابا مجھے نہیں لے جا رہے ہیں تو اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ جناب سغرا تڑپ گئی اور ساری بیویوں کو بلا کے کہا کہ آپ میرے بابا سے کہیے کہ وہ بھی مجھے ساتھ ہے. اور میر عزیز کا کہ وہ بیت جو آپ سنتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے، وہ اسی وقت کا وہ منظر ہے، وہ منظر کشی کی ہے کہ جب جناب سغرا کو پتا چلا کہ سواریاں آ گئی ہیں اور ان کی سواری نہیں ہے، جناب سغرا نے وہ جملہ کہا جو میر عزیز سے کہا، میں یہ نہیں کہتی کہ سواری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا مجھے چھوڑیے مت. آپ غور کریں صاحب دل ہیں،
گریا کر کے جناب زینب سے کہا کہ میں بابا کے بغیر بن جاؤں، کیونکہ امام بابا سے کہیے کہ مجھے ساتھ، اور میں خود دوا دکھاؤں گی، میں اپنا خیال خود رکھوں گی، آپ بابا سے کہہ دیجیے۔ آپ جانتے ہیں جب جناب امام حسین علیہ السلام کو بلایا ہے جناب زینب نے، کچھ بیویوں نے حلقے میں دے دیا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا ایک گزارش ہے سغرا کو بھی ساتھ لے کر چلیے۔ تو امام نے رو کے جو جملہ کہا خدا کی قسم آپ سن سکتے ہیں، امام نے کہا کہ زینب میں سغرا کا باپ ہوں، کائنات میں سغرا سے بہت محبت کرتا ہوں، ارے میں سغرا کو کیوں نہیں، کہیں ایک باپ اپنی مریض بیمار بیٹی کو چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن میں کیا کروں زینب جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہی ہو، اے زینب میں سکینہ کو اس لیے لے جا رہا ہوں کہ سکینہ میری شبیہ ہے، میری تصویر ہے، تمہیں اس لیے لے جا رہا ہوں کہ تم بابا کی تصویر ہو، ارے میں سغرا کو کیسے لے جاؤں، وہ اماں فاطمہ کی شبیہ ہے، کوفہ و شام کا بازار ہوگا۔ آپ کو کوئی بندہ نہیں سوائے تو مجلس تمام ہو گئی، عزادارو، مگر ایک بہن کو یاد کرتی ہے، کون؟ سکینہ۔ دو نے بہت یاد کیا ہے جناب سغرا کو، جناب علی اکبر نے، جناب سکینہ۔ لیکن عزادارو میں تو کہتا ہوں کہ جب سکینہ کو تماچے لے رہے ہیں تو مدینے کا رخ کر کے کہا ہوگا بہن سغرا اچھا ہوا آپ نہیں آئے۔ مجلس تمام ہو رہی میری نوجوان، میں بہت سوچتا تھا کہ آخر ظالم اس بچے کو تماچے کیوں مارتے تھے، تازیانے کیوں مارتے تھے۔ آخر میں بچپن سے ذاکرین سے سنتا تھا، میں پڑھتا تھا، میں بہت سوچتا تھا، میں نے دیکھا کہ آخر اتنے ظلم بچی پہ کیوں ہوئے۔ آپ سن سکتے ہیں صاحب اولاد ہے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جائے گا، اس لیے سکینہ کے اوپر اتنا ظلم ہوتے تھے کہ دشمن یہ جانتا تھا کہ حسین کو سکینہ سے بہت محبت ہے، یہ سینے پہ سونے والی بچی ہے جو باپ کے سینے پہ سوتی ہے اور حسین کو سکون ملتا ہے، تو وہ جانتے تھے کہ اگر سکینہ کے اوپر ہم نے ظلم کیا تو حسین برداشت نہیں کرے گا۔ حسین راستے بھر نو کے نیزہ پہ روتے رہے، سکینہ کے اوپر ظلم ہوتا رہا، سنتے رہتے نا، ایک رسم اور 12 گلے۔ عزاداروں اسی لیے سکینہ کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوئے کہ دشمن جانتے تھے کہ حسین شہادت کے بعد، موت کے بعد بھی تڑپیں گے، مرنے کے بعد بھی تڑپیں گے، سکینہ کے اوپر اگر میں نے ظلم کیا۔ اور عزاداروں بچی طور پہ کہتی تھی جب ظلم ہوتے تھے بابا امو، سنتے رہتے تھے، آخر جناب غصہ باپ کا سر تو رک نہیں گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نو کے نیزہ سے دیکھ رہے ہیں تماچے مارے جا رہے، لیکن عزاداروں امام نے بھی بتا دیا دنیا کو کہ دیکھو امام نے یہ جملہ کہا تھا، اور یہ تاریخ میں ہے کہ جہاں پہ رواب جب سکینہ کو لے کر کہیں چلی جاتی تھی اپنے گھر کی طرف یا عائشہ کی طرف، تو امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ جب سکینہ باہر ہوتی ہیں تو مجھے گھر میں سکون نہیں ملتا۔ سکینہ اس بچی کو کہتے ہیں جس کے گھر میں ہونے سے اس کے باپ کو سکون ہوا۔ مجلس تمام ہو گئی، عزاداروں امام نے یہ جملہ کہا تھا بیٹی سکینہ تمہارا بابا تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور حسین نے ثبوت بھی دیا۔ شام غریبہ آئی نا، بچی کو عادت تھی بابا کے سینے پہ سونے کی، سینہ نہیں ملا تو بچی مقتل میں نکل گئی، بابا سکینہ آئی ہے۔ حسین کی محبت دیکھیے کہ آواز دی الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری بیٹی سکینہ تیرا بابا یہاں ہے۔ اللہ کوئی بندہ نے سوائے نبی مظلوم کربلا کے، آج شہزادی فاطمہ بچیدہ پہ ہے، آپ غصہ دیجیے اس کی پوتی، آپ ذرا غور کریں الیہ الیہ یا حسین نے یہ بتایا۔ جو جناب زینب ڈھونڈتی ہوئی پہنچی تو جناب زینب نے ایک سے کہا کہ سکینہ تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا ہیں؟ اس میں سر نہیں ہے اور پہچان سر سے ہوتی ہے۔ کہا اماں میں نے بابا کو پہچانا نہیں، بس بابا نے آواز مجھے دی، مجھے بلایا بابا، بیٹی تمہارا بابا یہاں ہے۔ یہ محبت
محبت آپ دیکھیں امام حسین کی اپنی بیٹی سکینہ سے حسین نے ثبوت دیا. آپ جانتے ہیں کہ نو کے نیزہ پہ حسین کا سر ہے, یہ قافلہ چل رہا ہے, اتنے میں نو کے نیزے پہ جو حسین کا سر تھا, حسین بتا رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹی کو کتنا پیار کرتا ہوں, نو کے نیزہ پہ جو سر تھا وہ رک گیا. اتنے میں شمر آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے عابد بیمار تمہارے بابا کا سر کیوں نہیں آگے بڑھتا, کیوں نہیں آگے بڑھتا. جناب عابد بیمار نے اپنے بابا کی طرف رک کر کے کہا بابا آخر آپ کا سر کیوں نہیں بڑھتا. تو جناب عابد بیمار نے بیٹے نے کیا دیکھا, بابا کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا بابا کیا ہوا؟ سید سجاد میں کیسے آگے بڑھوں, میرے سینے پہ سونے والی سکینہ راستے میں گر گئی ہے, راستے میں گر گئی ہے. جناب زینب اور جناب سید سجاد نے جو کھولنا شروع کیا کہ کہیں تو دیکھ کہ فرش خاک پر ایک بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور آغوش کے سکینہ سو رہی ہے. جناب زینب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بیوی آپ کا شکریہ, جب سے اس کا بابا اس دنیا سے اٹھا ہے اسے نیند نہیں ہے. اے بیوی آپ کون ہیں جن کی آغوش میں یہ بچی سو گئی؟ بس اپنے بالوں کو ہٹا کے کہا زینب کس کا شکریہ, میں اس کی دادی فاطمہ ہوں. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے جب تم نے کربلا کے میری تمام ہو گئی. حسین نے بتایا کہ میں اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہوں, یہ تمام ہو گئی. آپ جانتے ہیں ابن زیاد نے جب امتحان لیا اور امتحان لینے کے بعد عجیب امتحان اور سارے سوالات ہے, میں پڑھ نہیں سکتا, وقت ہو چکا. جناب سکینہ سے جو اس نے سوال کیے بس تمام ہو گئی. حسین نے ثبوت دیا کہ میں اپنی بیٹی سے. آپ جانتے ہیں کہ جب اس نے پوچھا کہ شمر یہ قیدی ہیں, جب یہ قافلہ پہنچا نا تو شمر نے کہا یہ قیدی ہیں, تو کہا ان قیدیوں میں یہ بچی کون ہے؟ تو شمر کہتا ہے یہ وہی بچی ہے ابن زیاد بہت پیار سے, یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. تو کہا میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس نے گفتگو کرنی چاہیے تو بچی نے بھائی کی طرف دیکھا, بھائی نے اشارہ کیا, کہا بچی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام سکینہ ہے, لیکن میرا نام فاطمہ ہے, لیکن مجھے سکینہ کہتے ہیں. یہ سب باتیں ہوتی رہی. تو اس نے کہا کہ تم ناری زبان میں لٹنا کیوں ہے, کیا بات ہے؟ تم تو بات کرنے میں چھٹی, سوال کرنا تو بچی جواب دے رہی تھی. تو جناب سکینہ نے جملہ کہا کہ ابن زیاد ایک رسن اور 12 جب میری ماں اور بہنیں پھوپھیاں جب گردن کو اٹھاتے تھے تو رسی کھینچتی تھی تو میرا گلا کہا کہ تم نے اپنے چہرے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہا کہ سب کے بال بڑے ہیں, پھوپھیوں اور ماں کے میرے بال چھوٹے ہیں, کیونکہ پردے کا رواج ہمارے گھر سے چلا ہے. پہلے تمام ہو گئی. اس کے بعد کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا اگر اس وقت ہوتے, کیونکہ جب یہ قافلہ پہنچا تھا تو صبح کا وقت تھا, تو بابا اگر تمہارے ہوتے تو تمہاری کیا حاصل کرتے؟ قیامت آ گئی. پر بچی نے کہا اس وقت میرے بابا اپنے آغوش میں مجھے بٹھا کے تازہ خون میں کھلاتے. اب ان میں آپ کو سمجھ رہا لگے کہ سکینہ کیا تازہ خون میں کھاؤ گی؟ میں نے انتظام کر رکھا ہے, کھاؤ گی؟ بچی نے بھائی کی طرف دیکھا, بھائی نے اشارہ کیا, اس نے اشارہ کیا, ترس آ گیا. اور یہ تازہ خون میں بس بچی گھٹنوں کو ٹیک کے بیٹھی, جیسے ہی اس نے کپڑے کو ہٹایا بس تخت کے اوپر گر گئی. ارے آپ یہاں ہیں, اے بابا آپ کی بات مجھے تماشے لگے. بابا میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی, بس سکینہ نے سینے سے لگا لیا. بس ابن زیاد کے ظلم کی انتہا بڑھی. اس نے سر کو لیا اور اس نے کہا کہ میں تو جب جانوں کہ تمہارے باپ تم سے محبت کرتے ہیں جب تک سے سر تمہاری آغوش میں آ جائے. قیامت آ گئی. بس بچی نے اپنے جلے ہوئے کرتے کو پھیلا دیا اور پھیلا کے